بجٹ میں صوبوں کے ترقیاتی پروگرام میں بڑے پیمانے پر رد و بدل، صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 423 ارب روپے کا اضافہ، وفاق اور صوبوں کا مجموعی ترقیاتی بجٹ 4224 ارب روپے ہو گیا۔ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں 170 ارب، سندھ کے ترقیاتی بجٹ میں 78 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا۔ وزیراعظم کی زیر سربراہی قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس، چاروں وزراء کی اعلیٰ شرکت، معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2%، مہنگائی کا ہدف 7.5% اور زرعی شعبے کی ترقی کا ہدف 4.5% مقرر۔ رواں سال معاشی شرح نمو 3.6% حسب کے مقابلے میں۔ وزیراعظم کی MKM کے وفد سے وفاقی بجٹ پر مشاورت، وفد نے وفاقی بجٹ کے حوالے سے اپنی تجاویز بھی وزیراعظم کو پیش کی۔ K4 منصوبے پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے گا۔ وزیراعظم کی وفد سے گفتگو، کہا کہ گرین لائن منصوبہ وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ کراچی حیدرآباد پیکج کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ President Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace. He is a man for promoting peace and beneficial business deals. He advised both India and Pakistan to trade for trade, investments, and give up war and de-escalate. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نئے دور میں داخل، دونوں ممالک تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم۔ وزیراعظم کی امریکہ کے 249ویں یوم آزادی پر مبارکباد، کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کے اہم کردار کو سراہتے ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات کی ایک تاریخ ہے، امریکہ پاکستان کو تسلیم کرنے والے ابتدائی ملکوں میں شامل ہے۔ شہباز شریف بولے، انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی قربانی کسی سے کم نہیں، ہماری توجہ معیشت کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن، استحکام اور خوشحالی کا داعی رہا ہے۔ کوئی شک نہیں رہا کہ پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ٹھوس شواہد دینے کی بجائے بھارت نے الزام تراشی کا سہارا لیا۔ پاکستان نے کشیدہ صورتحال میں بہت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کو دھچکا، پاکستان کو سفارتی میدان میں کامیابی۔ پاکستان سلامتی کونسل کی 15 رکنی انسداد دہشت گردی کمیٹی کا نائب صدر منتخب۔ سلامتی کونسل کمیٹی عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف اقدامات کی نگرانی کرتی ہے۔ پاکستان طالبان پر پابندیوں سے متعلق کمیٹی کی صدارت بھی کرے گا۔ کمیٹی طالبان کے اثاث منجمد، سفری پابندیاں، ہتھیاروں کی روک تھام کے فیصلے کرے گی۔ اعلیٰ سفارتکار کا کہنا ہے کہ پاکستان عالمی چیلنجز کے حل میں فعال کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کو دہشت گردوں کا سہولتکار قرار دینے کا بھارتی بیانیہ دفن ہو گیا۔ وزیراعظم کی آج دورہ سعودی عرب کے لیے روانگی، عید سعودی عرب میں گزاریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، خواجہ آصف اسحاق ڈار اور تارڑ بھی شہباز شریف کے ہمراہ موجود ہوں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کی سفارتی مشنز کامیاب ہو رہے ہیں۔ بھارت میں سفارتی مشنز کی ناکامی پر صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے۔ بھارت کی علاقائی بالادستی کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو کی دہشت گردوں کے خلاف ISI اور راؤ کو مل کر کام کرنے کی تجویز، کہا کہ بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں مگر شرائط پر نہیں۔ مودی اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی سستی کاپی ہے۔ گجرات کا قصائی مقبوضہ کشمیر کا بھی قصائی بن گیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی صدر جنرل اسمبلی اقوام متحدہ سے اہم ملاقات، پہلگام واقعے پر تشویش کا اظہار۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں 9 رکنی وفد واشنگٹن میں موجود، امریکی حکام اور تھنک ٹینکس کے سامنے پاکستانی عوام کا مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر ارکان کی تقرری، وزیراعظم نے عمر ایوب کو مشاورت کے لیے مدعو کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر نے وزیراعظم کے خط کی تصدیق کر دی، کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو چکی ہے۔ جلد پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل سے متعلق خط اسپیکر کو لکھوں گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط اپنے خلاف دائر نااہلی ریفرنس کی قانونی اور آئینی بنیاد، کارروائی کا مکمل ریکارڈ، مصدقہ کاپیاں، شواہد اور اسپیکر کی صوابدیدی نظریے فراہم کرنے کا مطالبہ، تیسرے فریق کی درخواستوں کی وضاحت اور پارلیمانی شفافیت اور منصفانہ عمل کے لیے فوری وضاحت کا تقاضا کر دیا۔
سمڑیال الیکشن کو نہیں مانتے، تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہہ دیا پورے الیکشن میں دھاندلی کی گئی، تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا، الیکشن میں پولیس کو رکاوٹ کی اجازت نہیں ہوتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے کرارا جواب دیا، کہا کہ 39,000 ووٹوں کی لیڈ سے شکست کے بعد دھاندلی کا الزام لگانا شرمناک ہے۔ سمڑیال کے عوام نے بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف بیانیے کو مسترد کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے کہ حکومت قبول کریں، 9 مئی پر معافی مانگیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے لوگ لچک دکھانے کا کہہ رہے ہیں، عمر ایوب تحریک کی ساری ذمہ داری سنبھالیں گے، سلمان اکرم راجہ پارٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کروائیں گے۔ مکہ المکرمہ کی مقدس اور پرنور فضاؤں میں لبیک اللہم لبیک کی روح پرور صدائیں، مناسک حج کا باضابطہ آغاز، دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین مینا میں جمع، رات عارضی خیمہ بستی میں قیام کریں گے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ خوبصورت تگڑے اور سستے جانور کی تلاش، مویشی منڈی میں خریداروں اور بیوپاری میں بحث تکرار، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی، کہیں بڑے بڑے بیلوں کا دبدبا تو کہیں خوبصورت بکروں کی بہار، خریدار جانوروں کی قیمت، وزن اور خوبصورتی دیکھ کر دنگ، بیوپاری کی بھی دلکش انداز میں جانوروں کی نمائش، بچوں کا جوش دیدنی، ہر کوئی اپنی پسند کا جانور خریدنے میں مصروف۔ صدر مملکت کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اندرونی کہانی، ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی اور ملک کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی، بجٹ میں صوبوں اور اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے پر اتفاق ہوا۔ سمڑیال ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی شکست پر صدر پارٹی عہدیداروں سے ناخوش۔ ایک خواب ایک زندگی چھن گئی، ٹک ٹاکر ثنا یوسف زندگی سے محروم، ملزم عمر حیات عدالت میں پیش، شناخت پریڈ کے لیے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، کیس میں مزید تحقیقات، ملزم کا موبائل ڈیٹا اور دیگر شواہد بھی حاصل کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے سوجانی ٹاؤن میں گھر سے خاتون اور بچے کی لاشیں ملی ہیں، گھر سے ایک شخص شدید زخمی حالت میں بھی ملا، پولیس کے مطابق علاقہ مکینوں نے گھر سے لڑائی کی آوازیں سنی تھیں، گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا، واقعہ بظاہر گھریلو جھگڑا لگتا ہے۔ نوشہرہ میں 3 معصوم بچوں کے قتل کا معمہ حل، مقتول بچوں کی دادی ہی قاتل نکلی، میڈیکل رپورٹ نے بچوں کو دودھ میں زہر ملا کر مارنے کا انکشاف، بچوں کے والد نے عدالت میں اپنی ماں پر بچوں کو مارنے کا الزام لگایا، ملزمہ گرفتار، تحقیقات جاری۔ کراچی کی ملیر جیل سے زلزلے کے دوران قیدیوں کے فرار ہونے کا معاملہ، دفعہ 380 کا قیدی آصف ضمیر کی آواز پر واپس آ گیا، وکرانہ طور پر گرفتاری دے دی، کہا کہ اپنی سزا مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آصف نے مزید کہا کہ 10 مہینے ہو گئے، میرا مزید بھی کیس چل رہا ہے۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری کا لانڈی جیل کا دورہ، صوبائی وزیر کو قیدیوں کے فرار سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ کراچی میں نگلیریا کے باعث 23 سالہ نوجوان جاں بحق، ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق نوجوان کا تعلق اورنگی ٹاؤن سے تھا، نوجوان کو 30 مئی کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، نگلیریا کی تصدیق 1 جون کو ہوئی۔ بھارت کے شہر بنگلورو کے اسٹیڈیم میں بھگدڑ، خاتون سمیت 11 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی، زخمیوں میں خواتین و بچے بھی شامل۔ رائل چیلنجرز بنگلور کی IPL جیتنے کی خوشی میں فین جشن منا رہے تھے کہ بھگدڑ مچ گئی اور لوگ پیروں تلے کچلے گئے۔ ایران یورینیم کی افزودگی معطل نہیں کرے گا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا امریکہ کو 2 ٹوک جواب۔ امام خمینی کی برسی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ امریکہ کون ہوتا ہے ایران کی یورینیم افزودگی کے حق کا فیصلہ کرنے والا، امریکہ غزہ کے مظالم کا شراکت دار ہے، اسے خطے سے نکال باہر کیا جانا چاہیے۔ ایران امریکی اشاروں کا انتظار نہیں کرتا، خطے کی حکومتیں جان لیں، صہیونی حکومت کے بھروسے کسی کو تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ملک کے مختلف شہروں میں گرمی کی شدت برقرار، بلوچستان کے میدانی اور جنوبی علاقے شدید گرم، کراچی میں بھی گرمی کی لہر جاری۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا، گلگت، کشمیر، ملیقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔
PSL سیزن 11 اور 12 کا انعقاد کب ہوگا؟ ممکنہ تاریخیں سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق PCB کو اگلے دونوں ایڈیشنز کے لیے نئی ونڈو کی تلاش۔ 11ویں ایڈیشن کو دسمبر 2025 سے جنوری 2026 کے درمیان شیڈیول رکھنے کی تجویز۔ 12ویں ایڈیشن کے لیے ممکنہ تاریخیں جنوری اور فروری 2027 کے درمیان ہو سکتی ہیں۔ اور ایک ہی گیت سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے گلوکار SB جان کو بچھڑے 4 سال بیت گئے۔ سنی بنجمن جان نے پروفیشنل گلوکاری کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔ موسیقی کے شعبے میں گراں قدر خدمات پر SB جان کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی کا اعزاز دیا گیا۔